ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے آخر سیاست میں یہ عدم استحکام کب تک چلے گا؟ دیکھیے، پاکستان کی سیاست جس انداز میں چل رہی ہے اس میں نہ سیاسی استحکام پیدا ہو سکتا ہے اور نہ سیاسی تسلسل۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں استحکام ہو اور ہم سیاست کو پریڈکٹ کر سکیں کہ آج سے 3 مہینے کے بعد پاکستان میں کیا ہوگا، تو ہمیں اپنا طرز سیاست اور سیاستدانوں کے بیہیویئر کو بدلنا ہوگا، کیونکہ پریڈکٹیبلٹی یعنی آپ کہہ سکیں کہ کس ڈائریکشن میں آپ جائیں گے، وہ صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب آپ کانسٹیٹیوشن میں جو اصول درج ہیں ان کو آپ مکمل طور پر ان پہ عمل درآمد کرتے ہوں۔ یعنی لیٹر میں بھی جو لکھا ہوا ہے اور جو اس کی اسپرٹ ہے اس کے مطابق اگر آپ کام کریں، آپ میں ٹالرنس کا جذبہ ہونا ضروری ہے، گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان ٹالرنس کا ہونا ضروری ہے، اور ایک ایسے انتخابات کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو کہ جرنلی فری سمجھے جائیں، یعنی اس کا اوور آل پرسیپشن ہو، فری الیکشن ہو۔ اور ہمارے ہاں تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو گروپ پاور میں ہوتا ہے وہ اپنے مخالف کی چھٹی کروانا چاہتا ہے۔ یہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے، اس وقت بھی ہم یہی چیزیں جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، اور کیا بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ اب کافی عرصے سے ہمارے ہاں یہ پیٹرن بن گیا ہے کہ ایک جو پولیٹیکل لیڈر کا گروپ رول کرتا ہے، دوسرا یا جیل میں ہوتا ہے یا عدالتیں بھگت رہا ہوتا ہے۔ تو اس قسم کی پالیٹکس اگر چلے گی، اگر پالیٹکس میں ایکسکلوژن کا پرنسپل ہے، یعنی آپ پالیٹکس میں لوگوں کو نکالنا چاہتے ہیں، تو وہاں سٹیبلٹی نہیں آ سکتی۔ سٹیبلٹی آنے کے لیے آپ کو سیاست کے راستے، اقتدار کے راستے کھلے رکھنے ہوتے ہیں، انکلوژن کی پالیسی ہوتی ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ سیاست میں عمل دخل کراتے ہیں اور سیاست کو پھنساتے نہیں ہیں۔ اس وقت ہم جب تک 9 مئی کے واقعے پہ پھنسے رہیں گے، پاکستان کی سیاست میں سٹیبلٹی نہیں آئے گی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ڈنڈے کے زور سے، ریاست کے قوت کے زور پہ اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آپ وقتی طور پر استحکام دے سکتے ہیں، اور آخری فیکٹر جو استحکام اور سٹیبلٹی کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ عوام کا رویہ سیاسی نظام کی طرف کیا ہے۔ کیا عوام میں لگاؤ ہے، کیا عوام میں احترام ہے، یا عوام میں نظام کا خوف ہے کہ وہ اور اپنی مشکلات ہیں کہ اپنی زندگی گزارنا کتنا ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں عدم وابستگی کا رجحان معاشرے میں ہے یا لگاؤ کا رجحان معاشرے میں ہے۔ ہمارے ہاں عدم وابستگی کا رجحان لگاؤ کی نسبت زیادہ ہے، اس لیے میرے نزدیک پاکستان کی سیاست اور پاکستان کا سیاسی نظام کا مستقبل غیر یقینی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو مستقبل ہی غیر یقینی دکھائی دے رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے نظر میں ان خطوط کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ میرے نزدیک کو اتنی اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دیکھیں چونکہ آرمی چیف کو لکھا گیا اس لیے اہمیت مل رہی ہے، ورنہ چیف جسٹس کو بھی انہوں نے ایک خط لکھا تھا۔ دیکھیں ان خطوط کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ایک مقصد تو حاصل ہو گیا ہے نا، ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں ڈسکس کیا تھا، اور چینلز پہ بھی جو بھی خطوط انہوں نے لکھے ہیں 1 2 3 وہ ڈسکس ہوئے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ایشوز کو زندہ رکھنے کا ایک طریقہ کار ہے یہ کہ آپ نے ایشوز زندہ رکھے ہیں۔ دوسرا اس کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کے جو گریونسز ہیں، چاہے وہ غلط ہیں چاہے وہ صحیح ہیں، لیکن آپ کی جو شکایات ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ وہ خط کا حوالہ دیا ہے تو اخباروں میں سمری چھپے گی کہ یہ باتیں جو ہیں وہ کی گئی ہیں۔ تیسرا اس کا مقصد ہوتا ہے حکومت پہ دباؤ ڈالنا، کہ حکومت پہ ظاہر ہے کہ یہ کام جو بھی شکایات ہیں وہ حکومت کے کارندے ہی کر رہے ہوتے ہیں نا، کوئی مل سکتا ہے نہیں مل سکتا، یہ حکومت ہی کے کارندے ہوتے ہیں، تو حکومت پہ دباؤ ڈالنا بھی ہوتا ہے۔ اور ماضی میں بھی یہ ایک رواج ہوا کرتا تھا پاکستان میں کہ لوگ لکھتے تھے اوپن لیٹر ٹو دا پرائم منسٹر، وہ لیٹر پرائم منسٹر کو جاتا نہیں تھا بلکہ اخبار میں ایک مضمون کے طور پہ چھپ جاتا تھا یا خبر کے طور پہ چھپ جاتا تھا۔ اب یہاں بھی آپ یہ تو امید نہ کریں نا کہ خط وہ پہنچے گا اور پھر وہاں سے جواب آئے گا۔ اس قسم کے خطوط کے نہ آپ جواب ایکسپیکٹ کرتے ہیں نہ جواب آتے ہیں، بلکہ
جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ان ایشوز کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا جائے اور اس پہ بحث کروائی جائے اور جو کنسرن پارٹیز ہیں ان تک بھی میسج پہنچ جائے، کیونکہ جواب نہ بھی آئے میسج تو پہنچ جاتا ہے. جب میڈیا میں ڈسکشن ہو رہی ہے، اخبارات میں سمریز چھپ رہی ہیں خط کی، تو ظاہر ہے کہ جس کو بھی ایڈریس کیا ہے اس کو پتہ تو لگ جاتا ہے کہ ایشو آپ کہہ رہے کیا ہیں ہے خطوط سے اور خان ڈیبیٹ صاحب نے کیا اپنے ہے. مقاصد حاصل کر لیے اس حد تک تو نہیں، میں مقاصد حاصل کرنے کا تو ہمیں کر لیے ہیں، وہ یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ ضرور پتہ ہے کہ اس قسم کے لیٹر کا مقصد کیا ہوتا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے، اب ہمیں نہیں پتہ کس حد تک یہ مقصد حاصل ہوا ہے، لیکن عموماً جو 3 باتیں میں نے آپ سے کہی ہیں ان کو سامنے رکھ کے اس قسم کی کارروائی کی جاتی ہے. مضمون بعض دفعہ آپ مضمون لکھتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اخباروں میں مضمون لکھتے ہیں جو کہ غالباً اس وقت مشکل ہے ان کے لیے. ایک انہوں نے پچھلے سال ان کا اکانومسٹ میں ایک چھپا تھا، تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اپنے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کا. یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ پالیسی بدلے گی، یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ خط کا جواب آئے گا. ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کا یہ ایک ذریعہ آپ کہہ رہے ہیں، لیکن